الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل عدب ينسلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جتنے انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ان سب کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ کہ قیامت کے آنے میں اللہ ہی کی ایک توحید میں اور انبیاء علیہم السلام کی رسالت میں سب کا مقصود صرف ایک ہی ہے. ہر نبی نے انہی تین چیزوں کی دعوت دی ہے. ایک اللہ کی توحید کی، دوسری نبی کی نبوت کی اور تیسری اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا قائم ہونے والی ہے. جہاں آدمی کی سانس اکھڑ گئی وہاں سے وہ دنیا شروع ہو گئی. ان هذه امتکم یہ تمہارا طریقہ ہے امۃ واحدہ اور ایک ہی طریقہ ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ میں تم سب کا پروردگار ہوں. فَاعْبُدُونِ اس لیے سوائے میرے کسی اور کی عبادت نہ کرنا، صرف میری ہی عبادت کرنا، میری ہی پرستش کرنا. اور سب نے یہ کیا. درمیان میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ جنہوں نے آپس میں اس امر کے بارے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یعنی کیا مطلب؟ انکار کر دیا کہ تنی تنہا ایک اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی شریک ہے. تم تنی تنہا اللہ کے نبی نہیں. اگر نبوت میں آپ کو اگر نبی اللہ کو بنانا ہوتا تو تم کو کیوں بناتا، ہم کو بناتا. عہدہ ہمارے پاس، سرداری ہمارے پاس، دولت کی ریل بیل ہمارے پاس. اگر نبی بنانا ہوتا تو ہمیں بناتا. اور دوبارہ قیامت میں اللہ اٹھائیں گے تو دیکھو کتنے ایسے دنیا سے رخصت ہوئے کہ اب تک ان پر قیامت آئی ہے. اس طرح آپس میں تقسیم ہو گئے. انبیاء کہتے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا. اب تک کوئی نہیں اٹھا. کیا کہتے؟ اب تک کوئی نہ اٹھا. جو مر گیا من مٹی میں چلا گیا. یہ دوبارہ کب اٹھے گے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا. تو وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اس معاملے میں منکر ہو گئے. حالانکہ انہیں پتا ہے كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون ہماری طرف ہر ایک کو لوٹ کے آنا ہے. لیکن اختلاف کر دیا. ایک اللہ تھوڑی ہے. نعوذ
اے نبی تم ہی تھوڑی ہے، نعوذ باللہ، اتنے لوگ مر گئے اب تک، کوئی دوبارہ نہیں آیا، اب کیسے آئے گا؟ قیامت کب آئے گی؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ باتوں کو چھوڑو اور اعمال صالحہ کرتے رہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو بھی اعمال صالحہ کرے گا بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو۔ شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہو۔ بے ایمان ہے تو خیر سے ساری دنیا کو بھی بھر دے گا، خیر سے ساری دنیا کو بھی بھر دے گا، تو اللہ قدردان نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی ایک کالج میں ایڈمیشن نہ کرائے اور وہ پورے کالج میں سب سے سارے اسٹوڈنٹ سے زیادہ بھاری پڑھنے والا ہے، لیکن وہ کالج میں اپنا ایڈمیشن ہی نہ کرائے تو اس کا پہلا نمبر آئے گا؟ کیا کہیں گے کالج والے؟ تو بہت ہوشیار، تو سب کچھ، لیکن جس کا پہلا نمبر آئے گا انعام تو اسی کو دیا جائے گا۔ وہ کہے گا یار میں نے تو تمہارے اس کالج میں جتنے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں یا مدرسے میں تمہارے پڑھنے والے جتنے طلبہ ہیں ان سب سے ایک نمبر میں ہے، ہاں صرف میں نے تمہارے مدرسے میں نے تمہارے اسکول اور کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا تو کیا تم مجھے نمبر نہیں دو گے؟ تو نمبر ملے گا اسے۔ اسی طرح اللہ کی قدردانی کے لیے پہلا داخلہ ایمان کا لینا شرط ہے۔ اس لیے کہا جو لوگ کار خیر کرنے والے ہیں بشرطے کہ وہ ایمان لانے والے ہوں، فلا کفران لسعی، اللہ ان کی کوششوں کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اللہ قدردان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کہتا ہے لاؤ میرے جیسا کوئی قدردان ہو جو تمہاری مغفرت کرنے پر آئے تو صرف کس پہ مغفرت کر رہے؟ کس پہ؟ صرف یعنی عجیب عجیب واقعے اللہ کی مغفرت کے۔ سوئی میں ایک فاسقہ عورت ایمان والی تھی لیکن فاسقہ تھی، جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچے اللہ نے فرمایا ارے بندی میں تو تجھے معاف کر دوں گا، تو وہ گھبرا گئی کہ ساری زندگی ناچگانی میں، ساری زندگی بے حیائی میں، پھر اللہ معاف کیسے کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ایک مرتبہ تو تیر رہی تھی، یہ واقعہ ہے بزرگ کے خواب میں، تیر رہی تھی تو تیرے بال جو کچے ہوئے تو کچھ مکھیاں وہاں بیٹھی ہوئی تھی دھوپ میں، تو تو نے اپنے بالوں کو اس طرح جھاڑ دیا تاکہ وہ مکھیاں پانی پی لے، حالانکہ خود بے حیا تھی، تو تیرے بال کے جھاڑنے کی وجہ سے میری بے زبان مخلوق نے پانی پی لیا اور ٹھنڈی سال بھری اڑ کے چلے گئے، مجھے تیری ادا پسند آئی اس لیے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہے اس سے بڑا قدردان کوئی؟ ہے اس سے بڑا قدردان؟ آپ 50 سال میری خدمت کرو اور 50 سال کے بعد 91 سال اگر تم میرے نفس کے خلاف کوئی کام کر دو تو میں دھتکار دوں گا، یہ ہماری طبیعت ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے تم تھوڑے اعمال کرو لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ تو میں قدر کروں گا، اور بے ایمانی کے ساتھ ساری دنیا نیکی سے بھر دو اللہ قدردان نہیں ہے، کیونکہ ایڈمیشن نہیں کیا اس نے۔ اچھا جتنی نیکیاں کرو گے ہم کو پتہ نہیں ہم نے کتنی نیکیاں کی، بچپن میں نیکیاں کر رہے ہیں، جوانی میں نیکیاں کر رہے ہیں، بڑھاپے میں نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے تمہارے ایک ایک عمل کا میں قدردان ہوں، تو کیا اللہ کو یہ پتہ ہے وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ارے بندو تم بدگمان نہ ہو جانا، میں تمہاری ایک ایک نیکی لکھ رہا ہوں۔ کبھی کبھی دماغ میں خیالات، آدمی اپنے دماغ سے اللہ کو سوچتا اور میں نے تو اتنے
کروڑوں روپے فلا جگہ لگایا، میں نے 4 مہینے اتنی بار لگائے، میں نے وہاں مال لگانے کی باری ہے وہاں لگایا، میں نے قرآن کی تلاوت اتنی کیا، اللہ نے مجھے اتنے حج کرائے، اللہ نے مجھے اتنے عمرے کرائے. یار میرے کو یاد نہیں ہے. بعض مرتبہ آدمی کوئی خیر کا کام زیادہ کرے تو پتہ نہیں رہتا کس کے زیادہ 4 مہینے لگ گئے اس کو کتنے بار، تو وہ کیا کہے گا پتہ نہیں. کس کے قرآن کی رمضان میں بعض مرتبہ اتنے قرآن ہوتے 17 18 20، پوچھو کتنے قرآن شریف ہوئے تو کہتا یار پتہ نہیں. کسی کے حج زیادہ ہو جاتے کہتے پتہ نہیں، عمرے زیادہ ہو گئے پتہ نہیں، کسی نے کسی جگہ پر اتنا مال لگایا کہ اسے خود پتہ نہیں میں نے کتنا مال لگایا. تو آدمی اپنے دماغ سے سوچتا ہے اتنی زندگی کہ اللہ کو پتہ بھی رہ گیا، نعوذ باللہ. اللہ پاک نے فرمایا ہمارے دماغ کی وجہ سے. کس کی دماغ کی وجہ سے؟ ارے بھائی بولو نا. ہمارے دماغ کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، سب لکھ رہا ہوں میں تیرا، اس لیے ٹینشن مت لینا. کھلی کتاب کی طرح تجھے اللہ کے دربار میں بتا دوں. قیامت میں آئے گا میرے دربار میں تو بتا دوں گا. اور جنہوں نے بے ایمانی کی زندگی گزاری، پہلے جتنے انبیاء ہیں ان نبیوں کی بات کو دھتکار دیا تو کیا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. جن بستیوں کو ہم نے برباد کر ڈالا، ہلاک کر دیا، جن بستیوں کی ہم نے اینٹ سے اینٹ بدل ڈالی، ان پر یہ واجب ہے، لازم ہے کیا وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آئیں گے. جو ختم ہو گئے ختم ہو. اس لیے جب بے ایمان کی جب روح نکالی جاتی تو فرشتے ڈنڈے مار مار کر اس کی روح نکالتے نہیں ہے روح جلدی. وہ تمنا کرتا ہے کہ میں نے کیسی بے ایمانی میں زندگی گزاری، کاش کہ میں ایمان لاتا، یا کبھی اللہ کا عذاب کسی بستی پر آتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کا عذاب اگر کسی بستی پر آتا تو جب وہ عذاب میں تہس نہس ہوتے تو دل میں خیال آتا کہ اب دوبارہ زندگی ملے گی تو اچھے اعمال کروں گا. لا یرجعون. مرنے والوں کو دیکھو کیسے بے بس ہو جاتے ہیں، کیسے بے بس. ابھی منٹوں میں 2 منٹوں میں چلے جاتے. یہ دوپہر میں حافظ بشیر صاحب کے پاس ہم گئے، آخری سانسیں اکھڑ رہی تھی. سب کچھ کرتا ہے آدمی، آخر میں جب سانس اکھڑ جاتی ہے تو دوبارہ آئے گا. اس لیے کہتے نا کر لے جو کرنا ہے، بعد میں کوئی موقع نہیں آتا. ایسے اللہ کہہ رہے وہ حرام عربی میں کہتے واجب کو، لازم کو. یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے. جن کو ہم نے تہس نہس کر دیا وہ دوبارہ نہ آئیں گے. اچھا اللہ کو اگر دوبارہ لانا ہے تو کب لائیں گے؟ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر ٹیلے سے تیز رفتاری کے ساتھ اتر رہے ہوں گے. مطلب قیامت کے قریب علامتوں میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا 10 بڑی بڑی علامتیں ہیں. ان بڑی بڑی علامتوں سے ایک علامت یاجوج اور ماجوج کا آنا ہے. اللہ کہہ رہے جب یاجوج ماجوج آئیں گے ان پر قیامت آئے گی، اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کریں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. 10 بڑی علامتوں میں ایک بڑی علامت یاجوج ماجوج کا اللہ نے ذکر کیا کہ جب اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کو کھول دے گے. اس سے پہلے بھی یہ بات آئی کہ یاجوج اور ماجوج یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت بن نوح اس کی نسل سے ہے. روزانہ 1 لاکھ پیدا ہوتے ہیں.
یاجوج الگ قبیلہ ہے، ماجوج الگ قبیلہ ہے. قبیلے ہوتے ہیں نا، یہ سید ہے، یہ مومن ہے، یہ شیخ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پٹیل ہے، یہ قریشی ہے، یہ چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں. ایسی دو قبیلوں کے نام یاجوج ماجوج ہے. پیاسے قبیلے، یہ پیاسے. ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے میں سورہ کہف میں واقعہ تفصیل سے گزرا. ذوالقرنین کو اللہ نے دنیا کی ہر چیز دینی تھی، اس لیے پہلے مغرب کا سفر کیا کہ جتنی یہاں سے قومیں ان کو لگے گی انہیں اللہ کے دین کی دعوت دے گے. پھر جب مغرب میں پہنچے دنیا کے آخری کنارے میں، تمنا ہوئی کہ چلو مشرق بھی جائیں گے. پھر ذوالقرنین مشرق پہنچے، جتنے بھی راستے میں ہیں سب کو دین کی دعوت دی، اور جہاں سے سورج نکل رہا تھا وہاں پر جا کر پھر جب تیسرا سفر انہوں نے کیا تو شمال کا کیا. ایک شمال کی طرف جب وہ گئے تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے ذوالقرنین آپ کو اللہ نے ہر چیز دی ہے، یہاں پہ قوم یاجوج اور ماجوج وہ یہاں آ کر ہم کو نقصان پہنچاتے ہی کر دے. تو انہوں نے اس طریقے سے بڑے بڑے قبیلوں کے درمیان میں ایک بڑی سیسا پگھلائی ہوئی لوہے کی دیوار بنائی. فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. اونچی اتنی بنائی کہ اوپر سے نہ آ سکے، مضبوط اتنی بتائی کہ کوئی گہرا سوراخ بھی نہ کر سکے. لوہے کی دیوار. دنیا والے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں پر یہ دیواریں ہیں، نعوذ باللہ قرآن میں جھوٹا ہے. نہیں، دنیا کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو تم کو چھپے ہوئے ہیں. ہر روز آنا وہ یاجوج ماجوج اس دنیا میں آنے کے لیے دیوار کو چاٹتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی ایک مرتبہ بیدار ہوئے اور کہنے لگے عرب والو تمہارے لیے بربادی ہے. کہا کیوں؟ تو کہا یاجوج ماجوج نے دیوار کو اتنا چاٹ دیا کہ اتنا سوراخ ہو گیا. اور وہ روایت تو مشہور ہے کہ وہ چاٹتے ہیں، جب پتلی رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں صبح کر لیں گے، جب رات کو گھر جاتے ہیں دوبارہ دیوار بن جاتی ہے. جس دن اللہ کو منظور ہوگا اس دن وہ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ. کیا کہیں گے؟ حالانکہ یہ قوم بے ایمان قوم ہے، ایمان والی قوم نہیں ہے، بے ایمان ہے. ان کے انشاءاللہ پر اللہ اتنا بڑا ان کا کام کرے گے تو ایک مسلمان کے انشاءاللہ کہنے پر کتنے کام ہوں گے. لیکن ایمان والا انشاءاللہ بہت کم کہتا ہے ہر کام میں. حالانکہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہ کچھ ہوا ہے نہ کچھ ہوگا. جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تب وہ دیوار ویسی رہے گی. پھر جب وہ دیوار جیسے ہی دوسرا دن آئے گا خوشی خوشی جب وہ دیوار کو چاٹیں گے سب سے پہلے سمندروں پر آئیں گے، سمندروں کے دریاؤں کا پانی پی ڈالیں گے. ایک کھیپ آئے گی پھر دوسری کھیپ آئے گی، جب آخری کھیپ آئے گی تو وہ جس دریا سے گزرے گے اس دریا کا پانی اتنا چاٹ چاٹ کر پیے گے کہ وہاں سے دھول اڑنا شروع ہو جائے گی. کیا اڑے گی؟ دھول. تو وہ یاجوج ماجوج کا یہ قبیلہ کہے گا یار یہاں پر پانی تھا یا نہیں تھا، جبکہ وہاں پہ دریا تھے بڑے بڑے. اس کو اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، اس وقت دوبارہ زندہ ہوگے جب یاجوج اور ماجوج کو کھول لیا جائے گا. وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر ٹیلے سے ہر اونچی جگہ سے تیز رفتاری کے ساتھ اتر رہے ہوگے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور تیرے رب کا وعدہ سچا ہے اور وہ قریب آ گیا ہے. 1400 سال پہلے اللہ نے کہا اللہ کا وعدہ یعنی قیامت قریب آ گئی ہو. اللہ کے نبی کو کہا تھا، اب بتاؤ ہم کتنے قریب آ گئے قیامت کے. اور جب قیامت آئے گی فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جتنے بے ایمان ہیں سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. یا ویلنا، کہے گے ہائے رے ہماری کمبختی، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہم تو اس سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. بل کننا ظالمین، ارے کسی کا کوئی قصور نہیں، ہم خود ظالم تھے.
جب چڑیا چک دے کھیت پھر پچھتاوے کیا ہوا. قیامت میں جب اللہ اٹھائے گے دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے عذاب تو آنکھیں ایسی کھلی رکھیں گے پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی خود کو کوسے گے اب جب یہ کوسے گے تو اللہ پاک ان سے کہے گا انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم تم جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستی کرتے تھے وہ سب کے سب جہنم کے ایندھن ہوں گے انتم لہا واردون اور تم سب اسی جہنم میں داخل کیے جاؤ گے. اس لیے اس دھرتی پر جس پتھر کو بھی یہ غیر مسلم پوچھتے ہیں اللہ اس پتھر کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. کیوں؟ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جس کو ہم نے معبود بنا کر پوجا تھا وہی جب جہنم میں ہے تو ہم کس سے فریاد کریں گے؟ ہمارے سارے معبودہ جہنم میں ہیں. ان کے جتنے گرو گھنٹال ہیں ان سب کو اللہ پہلے لائیں گے گھسیٹ کر اور اگر پتھر ہے تو پتھروں کو بھی لا کر ایندھن بنا دیں گے اور ان سے کہے گے قیامت کے میدان میں انتم لہا واردون تمہیں اس میں اترنا ہے. کہا کیوں لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها اگر یہ معبود نہ ہوتے تو ہم اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس وقت بھی دوشی کس کو ٹھہرائیں گے؟ معبودوں کو. آدمی نہیں جب خود میں کوئی کمی ہوتی ہے تو آدمی دوسرے کو دوشی ٹھہراتا ہے. قیامت کے میدان میں بھی جتنے بے ایمان ہیں نا سب کیا کہیں گے لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها اگر یہ پتھر نہیں ہوتا نا تو ہم جہنم میں بھی نہیں جاتے. حالانکہ پتھر نے تھوڑی بولا تھا مجھ کو پوچھ. قیامت کے میدان میں دوشی ان کو ٹھہرائے گے. اس لیے جو کام چور ہوتا ہے نا دنیا میں بھی جو کیا ہوتا ہے کام چور وہ اپنی طرف میں آنے والی کمی کو دوسرے کی طرف بتاتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. آپ نے مجھ کو کوئی کام دیا تم کو یہ کرنا ہے اور مجھ سے نہیں ہوا مجھے میری کمی کو چھپانا ہے تو بولوں گا یار یہ انہوں آئے تھے کر کے ہوا میں تو کرنے والا تھا. فوراً دوشی دوسروں کو ٹھہراتا ہے آدمی. تو یہی فطرت کی وجہ سے وہ سارے مشرکین کیا کہیں گے پتھر نہیں ہوتے نا تو ہم جہنم میں کبھی نہیں جاتے. وہ تھے ان کو پوجے ہم یہاں ہیں. اللہ کہیں گے کلن فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو. اور پھر اس کے ساتھ جنتیوں کا تذکرہ کیا. اس کو کل ذکر کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو ولک الثناء کلو بیدک الخیر کلو انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح وصلی علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاجساد وصلی علی قبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور. اللہم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الفتن
ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين